یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بروز ہفتہ 27 رجب المرجب 2 مئی 680 عیسوی دن کے اول وقت میں پاک خاندان کو امام حسین علیہ السلام نے یکجا فرمایا اور مدینے سے رخصت ہونے کا بتایا۔ امام حسین علیہ السلام نے 200 اونٹ منگوائے۔ یہ صرف پاک خاندان علیہ السلام کے سامان سفر کے لیے تھے۔ ان پر کپڑے، بستر، سامان خورد و نوش اور خیام، قناتیں وغیرہ لادے جانے تھے۔ 72 محمل تیار کروائے گئے، جن میں سے کئی پر سرخ پوش اور دیباج کے سر پوش لگانے کا حکم دیا گیا۔ ان میں پاک پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن اور ان کی پاک کنیزیں اور بچوں نے سوار ہونا تھا۔ عموماً طویل سفر میں گھوڑے سے زیادہ اونٹ کو آرام دہ سواری سمجھا جاتا تھا، اس لیے عام طور پر نوجوان لڑکے اور بزرگ بھی محمل میں سفر کو ترجیح دیتے تھے، مگر یہ محمل پاک پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن اور ان کے گھر کے دیگر افراد اور بچوں کے لیے تیار کیے جا رہے تھے۔ جس وقت مدینہ سے تیاری ہوئی تو اس وقت اس کاروان راہ رضا کے ساتھ مدینے کے کافی لوگ تیار ہوئے تھے، جن کی تعداد 500 سے لے کر 3000 تک لکھی گئی ہے، لیکن جو تعداد قرین حقائق ہے وہ 2000 سے 3000 کے درمیان ہے، جبکہ مکہ میں جا کر اس تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اور اسی طرح جیسے جیسے جنگ کے آثار واضح ہوتے گئے، لوگ اسی حساب سے جمع ہوتے چلے گئے۔ لیکن جس وقت مکہ سے کربلا کی جانب روانگی ہوئی تو اس وقت امام مظلوم علیہ السلام نے اپنے خطبات میں لوگوں کو جنگ کے انجام سے آگاہ کرنا شروع کیا، تو پھر لوگوں نے آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی شب عاشور چراغ بجھنے سے پہلے 3000 کی تعداد موجود تھی، مگر جب چراغ دوبارہ روشن ہوئے تو مختصر جانثار باقی رہ گئے۔ 27 رجب کا دن تیاری ہو رہی تھی۔ اسی دن پاک خاندان علیہ السلام کے افراد کی عجیب کیفیت تھی۔ ان سب کے دلوں میں بے پناہ جوش تھا، مگر ہونٹوں پر صبر و ضبط کی مہر لگی ہوئی تھی۔ لب خاموش تھے، مگر چہروں کی سرخی جذبات کی بھرپور ترجمانی کر رہی تھی۔ ہر نوجوان شہزادہ اپنی اپنی تلوار کو اپنی نظروں کے سامنے سیکل کروا رہا تھا۔ جناب جون مسلسل سان پر تلواروں کے دھار لگانے میں مصروف تھے۔ ایک بات یہ بھی تھی، اس وقت ایک نوجوان 2-2 4-4 تلواریں ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا، کیونکہ جنگ کے دوران عموماً تلواریں ٹوٹ جاتی تھیں۔ اس وقت کی پریشانی سے بچنے کے لیے عرب کے تمام جوان عام طور پر کئی تلواریں تیار رکھتے تھے۔ اس لیے آج پاک خاندان علیہ السلام کے شہزادے خود پاس کھڑے ہو کر اپنی اپنی تلواروں کو حسب منشا تیار کروا رہے تھے، اور ان کی آنکھوں کی سرخی اور چہرے کا جوش آنے والے وقت کے تصور کا لمس محسوس کر کے کھولتے ہوئے جذبات کی ترجمانی بھی کر رہا تھا۔ ایک طرف گھر اطہر میں یہ کیفیت تھی کہ جس وقت امام مظلوم علیہ السلام نے اپنی میٹنگ برخاست کی اور مکہ کی طرف روانگی کا فیصلہ سنایا تو پاک مستورات میں عجیب
کیفیت پیدا ہوئی۔ اکثر کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کس کس نے مکہ جانا ہے اور کس نے مدینہ میں ہی رہنا ہے۔ جس وقت امام مظلوم علیہ السلام حرم سرا میں تشریف لائے اور اپنی مسند کو زینت بخشی، تو اس وقت مادر اون محمد جناب شریکت الحسین صلوات اللہ علیہا نے بھائی کے قریب آ کر فرمایا کہ اب ہمیں بھی کچھ آگاہ فرمائیں، مستورات میں سے کس کس نے اس سفر میں ساتھ جانا ہے تاکہ ہم انہیں تیار ہونے کا حکم دے سکیں۔ مردوں کی تیاری میں تو کوئی دیر نہیں لگتی، مگر عورتوں کو تیار ہونے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا کہ مستورات اطہار صلوات اللہ علیہن کے پردوں کے ضامن جناب عباس علیہ السلام کو کوئی اطلاع دے کہ وہ گھر تشریف لے آئیں اور یہاں آ کر مسافران راہ رضا کی فہرست بنائیں۔ شہنشاہ وفا علیہ السلام گھر تشریف لائے، فہرست تیار ہونے لگی، پاک مستورات صلوات اللہ علیہن کے نام پاک لکھے جانے لگے، مگر اس میں شریکت الحسین بیوی پاک صلوات اللہ علیہا کا پاک نام نہیں لکھوایا گیا تھا۔ جس وقت فہرست مکمل ہو گئی تو اس وقت معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہا نے بھائی سے مخاطب ہو کر دریافت کیا، میرے بھائی آپ نے سب کے نام تو تحریر کروا دیے ہیں، مگر اس میں ہمارا نام تو شامل نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شہنشاہ کربلا علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کا ساتھ ہونا کتنا ضروری ہے، مگر شریعت کا حکم یہ ہے کہ کوئی مستور اپنے شوہر کے حکم کے بغیر یا اجازت کے بغیر اپنے والد کی لاش پر بھی نہیں جا سکتی، اور ہم آپ کو آپ کے پاک سرتاج جناب عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام کی اجازت کے بغیر اپنے ساتھ کیسے لے جا سکتے ہیں؟ پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہا کی آنکھوں میں آنسوں کی لہر اٹھی، جسے ضبط کے پردوں میں لپیٹ کر پاک معظمہ بی بی منہ دوسری جانب کر کے جلدی سے وہاں سے اٹھیں اور اپنے گھر کی طرف روانہ